کون سا عمل کرنے سے اولاد حیا اور احترام والی ہوتی ہے؟ جواب ہے درود شریف پڑھنے سے اولاد حیا اور احترام والی ہوتی ہے۔ کون سا پھل جو دماغ کو زبردست طاقت دیتا ہے؟ جواب ہے وہ پھل انار ہے جو دماغ کو زبردست طاقت دیتا ہے۔ کون سا عمل کرنے والے کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا؟ جواب ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس انسان سے حساب لیا جائے گا؟ جواب ہے قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام سے حساب لیا جائے گا۔ کس کافر بادشاہ کی روح نکالتے ہوئے ملک الموت بہت دکھی ہوا تھا؟ جواب ہے شداد کی روح نکالتے ہوئے ملک الموت بہت دکھی ہوا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سی عادتیں انسان کو منافق بنا دیتی ہیں؟ جواب ہے جھوٹ، گالی گلوچ، امانت میں خیانت اور دل دکھانا لوگوں کو منافق بنا دیتی ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو کرتے آپ ہیں لیکن گناہ ساتھ والے کو بھی ملتا ہے؟ جواب ہے زنا کا گناہ جو کرتے آپ ہیں لیکن گناہ ساتھ والے کو بھی ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کتنے سالوں میں تیار کی تھی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی 2 سالوں میں تیار کی تھی۔ وہ کون سے نبی ہیں جو چیونٹیوں کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے۔ جسم کا کون سا حصہ جس پر نشان پڑنا جادو کی علامت ہے؟ جواب ہے ناخن پر نشان پڑنا جادو کی علامت ہے۔ وہ کون سے 4 لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا؟ جواب ہے ظالم، سود خور، ماں باپ کا نافرمان، یتیم کا مال کھانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کون سی مسجد تعمیر کی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر مسجد نبوی اور مسجد قباء تعمیر کی تھی۔ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سن عیسوی میں پیدائش ہوئی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوم کے دن پیدا ہوئے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کس قوم کو دیوار کے پیچھے قید کیا تھا؟ جواب ہے یاجوج ماجوج کی قوم کو دیوار کے پیچھے قید کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے کس چیز کا آغاز کیا تھا؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے ہم جنس پرستی کا آغاز کیا تھا۔ وہ کون سا پانی ہے جس کو کھڑے ہو کر پینا افضل ہے؟
جواب ہے آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا افضل ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جس کے بال کے بدلے بھی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب ہے قربانی کے جانور کے بال کے بدلے بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا۔ بتائیے 9 ذی الحجہ کے دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے 9 ذی الحجہ کے دن کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی کون سی سورت 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالی جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی سورہ اخلاص 10 بار پڑھنے سے اللہ رب العالمین جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ روزانہ کون سی سورت 33 مرتبہ پڑھنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب ہے روزانہ 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا۔ عورت کون سا لباس پہنے تو گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے؟ جواب ہے عورت اگر مردوں والا لباس پہنے تو گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ رات کو اچانک بار بار آنکھ کھلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے رات کو بار بار اچانک آنکھ کھلنا خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 40 مرتبہ آیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2 سگی بہنوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے 2 سگی بہنوں سے شادی کرنا حرام ہے۔ وہ کون سا مذہب ہے جس میں لڑکا اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ جواب ہے پارسی مذہب میں لڑکا اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ وہ کون سی اذان ہے جس کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے بچے کی پیدائش کے وقت جو اذان دی جاتی ہے۔ بتائیے قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو 2 پھلوں کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کی سورہ 3 2 پھلوں کے ناموں سے شروع ہوتی ہے۔ دنیا نے انسانوں کے لیے سب سے بہترین شفا کس میں ہے؟ جواب ہے دنیا میں انسانوں کے لیے سب سے بہترین شفا قرآن مجید میں ہے۔ وہ کون سا شخص ہے جو میت کے قریب آئے تو میت کو بہت تکلیف ہوتی ہے؟
جواب ہے جس پر غسل فرض ہو وہ میت کے قریب آتا ہے تو میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ منافق پر سب سے زیادہ بھاری نماز کس وقت کی ہوتی ہے؟ جواب ہے فجر اور عصر کی نماز منافق پر سب سے بھاری ہوتی ہے۔ بتائیے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم سورہ مائدہ میں آیا ہے۔ حدیث کے مطابق کس درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے؟ جواب ہے حدیث کے مطابق زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے۔ اگر حج کے دوران کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنے کا حکم ہے؟ جواب ہے حج کے دوران کوئی غلطی ہو جائے تو ایک بکرا ذبح کرنے کا حکم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کے حق مہر میں کیا دیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے حق مہر میں 20 مرتبہ درود پڑھا تھا۔ اگر کپڑوں کے ساتھ بلی لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے اگر کپڑوں کے ساتھ بلی لگ جائے تو کپڑے پاک رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت امام حسن کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت امام حسن کی عمر 8 سال کی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کس کے پیچھے ہنسنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے؟ جواب ہے میت کے پیچھے ہنسنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ جواب ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 32 میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے۔ قرآن مجید کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ جواب ہے قرآن مجید کی آخری وحی کے کاتب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دنیا کی سب سے پہلی طلاق کس نے کس کو دی تھی؟ جواب ہے دنیا کی سب سے پہلی طلاق حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی کو دی تھی۔ بتائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کا نام عمارہ بنت سعید تھا۔ حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں چن کر کون سے صحابی دیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کنکریاں چن کر دیا کرتے تھے۔ بتائیے دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نے کیا تھا؟ جواب ہے دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟
جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ یہ تھی، اپنے صدر کو ڈھانپو۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس پارے میں صورتیں ہیں؟ جواب ہے، قرآن پاک میں سب سے زیادہ 30ویں پارے میں صورتیں ہیں۔ قرآن پاک کی 30ویں پارے میں کتنی صورتیں ہیں؟ جواب ہے، 30ویں پارے میں قرآن پاک کی 37 صورتیں ہیں۔ بتائیے زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے، زبور اور انجیل عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں بیت العتیق کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، بیت اللہ شریف کو بیت العتیق کہا جاتا ہے۔ شہدائے احد میں کتنے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی؟ جواب ہے، شہدائے احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کس صحابی نے لکھی تھی؟ جواب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سیدنا خالد بن سعید نے لکھی تھی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کلمہ طیبہ قرآن مجید میں کس جگہ آیا ہے؟ جواب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کلمہ طیبہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آیا ہے۔ وہ کون سے خوش قسمت صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے سب سے پہلے جام کوثر نوش فرمائیں گے؟ جواب ہے، حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے سب سے پہلے جام کوثر نوش فرمائیں گے۔ قرآن مجید کی کتنی سورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید کی 5 سورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی کن سورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ سبا، سورہ کہف اور سورہ فاطر کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی کا نام بتائیں۔ جواب ہے، عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قرآن مجید کی کس سورت کو قرأت واجبہ کہتے ہیں؟ جواب ہے، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کو قرأت واجبہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی کس صورت میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے؟ جواب ہے، سورہ حجر میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ اگر بلی کچھ کھا پی لے تو وہ چیز پاک رہتی ہے یا ناپاک ہو جاتی ہے؟ جواب ہے، اگر بلی کچھ کھا پی لے تو
وہ چیز پاک رہتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے کس صفت کا ذکر سب سے زیادہ کیا ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کا ذکر سب سے زیادہ فرمایا ہے۔ اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو، یہ جملہ کس نے کس کو کہا تھا؟ جواب ہے، یہ جملہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہدہد پرندے کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید میں ہدہد پرندے کا نام صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کون سی آیت بار بار دہرائی گئی ہے؟ جواب ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ آیت بار بار دہرائی گئی ہے۔ بتائیے کون سی صورت ہے جس میں شفا ہی شفا موجود ہے؟ جواب ہے، وہ سورت سورہ فاتحہ ہے جس میں شفا ہی شفا موجود ہے۔ بتائیے نماز میں بھول جانا کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ جواب ہے، نماز میں بھول جانا شیطانی وسوسوں کی علامت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں کس شخص کا نام لے کر بربادی کی خبر دی گئی ہے؟ جواب ہے، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیلہ کا نام لے کر۔ قرآن پاک میں کتنی آسمانی کتابوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید میں زبور، توریت، انجیل کا ذکر آیا ہے۔ وہ کون سا کلمہ ہے جو انسان کو کفر اور اندھیروں سے باہر نکالتا ہے؟ جواب ہے، کلمہ شہادت انسان کو کفر اور اندھیرے سے باہر نکالتا ہے۔ بتائیے قرآن مجید کا نزول کس مہینے میں شروع ہوا؟ جواب ہے، قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں شروع ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے، زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنا، پھلنا پھولنا اور بڑھنے کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا کیا نام تھا؟ جواب ہے، بی بی آمینہ۔